بحمد اللہ تعالی ظہر کی نماز بھی باجماعت ادا ہو گئی. اب دوبارہ سے اپنی نشست کا آغاز کرتے ہیں. اب منظر کیا ہے؟ اب منظر یہ ہے کہ آپ نے جو ہے تصور میں اپنی اپنی تیاری کر لینی ہے. ویسے تو سب آج تقریباً عازمین معتمرین ہیں، عازمین مدینہ ہیں، سبھی جانے والے ہیں. اگر کوئی جانے والا نہ بھی ہے آج تصور یہی کر لے کہ اب میری جانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے. اور اس تیاری کے اندر سب سے پہلے آپ کے ابتدائی تیاری انتظامی امور کہ آپ کی ابتدائی تیاری کیا ہوگی. سب سے پہلے تو ہم نے نیت کر لی، جتنی نیتیں تھیں نیتیں کر لی ہیں. اب خوشی سے پھولے نہ سما رہے ہیں. بھیا مبارک موقع ہے، جا ہی ایسا مل رہا ہے، تیاری ایسی کرنی ہے. تو اب تیاری کیا ہوگی؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے ساتھ وہاں کے لیے، یہ ہمارا تجربہ اور آپ کے لیے ہے کہ اپنے ساتھ آپ نے اسمارٹ فون ضرور رکھنا ہے. یہ بہت ضرورت بھی ہے اور آپ کے بہت کام بھی آنے والا ہے. اور کیسے کام آنے والا ہے؟ اچھا، بعض ہمارے دوست کیا کرتے ہیں کہ مرد حضرات کے پاس تو موبائل ہوتا ہے، لیڈیز کے پاس نہیں ہوتا. اب جاتے ہیں ساتھ عمرہ کرنے تو مرد الگ ہو جاتے ہیں، لیڈیز الگ ہو جاتی ہیں. اب بھائی مرد تو اپنی حکمت سے اور ترکیب بنا کے ہوٹل تک پہنچ جاتا ہے، جو بیچاری لیڈیز بچھڑ جاتی ہے اب وہ کیسے پہنچے گی؟ تو آپ نے ان کو بھی ایک موبائل دلا دینا ہے، ایک اینڈرائڈ موبائل ان کے ساتھ ہو، اسمارٹ فون ساتھ ہو. یہ ان کے بھی بہت کام آئے گا، آپ کے بھی آئے گا اور آپ بھی سکون میں رہیں گے. ورنہ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بلکہ حج پہ بھی دیکھا ہے، میاں بیوی ساتھ جاتے ہیں اور آخر میں ملتے ہیں. اب وہ بیچاری کیسے پہنچتی ہوں گی؟ اور آپ بھی جو ہے نا وہ اسی کشمکش میں ہوتے ہیں، توجہ میں ہوتے ہیں کہ یار ہوگا کیا. اور بعض اوقات تو بچہ بھی مرد کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ڈبل پریشانی ہوتی ہے. اماں تو سنبھال لیتی ہیں، مرد کو سنبھالنا بچے کو زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو وہ اپنے مناسک کے وقت جو ہے نا اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے. اچھا، یہاں پر الحمدللہ جو لیڈیز ہماری بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی لیڈیز ماسٹر ٹرینر کا انتظام ہے. تو میری آواز سن رہی ہوں گی لیڈیز ماسٹر ٹرینر، وہ آگے کی طرف آ جائیں تاکہ دیگر اسلامی بہنیں آپ کو دیکھ سکیں. اور اسلامی بہنوں کے لیے جو ان کے مخصوص سوالات ہیں ان کا بھی انتظام انہی کے ساتھ ہے. وہ ان سے بات بھی کر سکتی ہیں، اپنا نمبر بھی دے سکتی ہیں، آگے بھی سوالات کر سکتی ہیں. آج بھی جو سوال آپ کے ذہن میں ہو مخصوص سوالات وہ آپ ان سے کر سکتی ہیں. تو جو لیڈیز ماسٹر ٹرینر میری آواز سن رہی ہوں تو وہ آگے کی طرف آ جائیں جہاں اسکرین لگی ہیں تاکہ دیگر اسلامی بہنیں آپ کو دیکھ سکیں. تو آپ نے موبائل ساتھ رکھنا ہے اور اس موبائل میں 2 ایپس آپ نے آج ہی انسٹال کر لینی ہے. ایک ایپ اوقات الصلاۃ پیریڈ ٹائم جو ہے نماز کے اوقات. بھئی وہاں نماز کے وقت آپ کو پتہ ہونے چاہیے. یہاں میں اور وہاں میں گھنٹوں کا ڈفرینس ہے، کم و بیش 2 گھنٹے کا ڈفرینس ہے. تو اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی وہاں نماز کا وقت کیا ہے. اور ہم ہیں الحمدللہ حنفی، تو ہم حنفی وقت کے اندر نماز پڑھیں گے. تو کون سی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے؟ ایک ایپ ہے پریئر ٹائم. آپ اپنے پلے اسٹور پہ جائیں، وہاں جا کے لکھیں گے پریئر ٹائم تو اورنج کلر کی ایک آپ کو آئیکن نظر آئے گی اس طرح کی، یہ اوقات الصلاۃ کے نام سے ہوگی. اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، لکھا ہوگا نیچے IT دعوت اسلامی، اسی کو ڈاؤن لوڈ کیجیے گا. ایسے بہت آئیں گی، ان پہ نہیں، جن پہ ہم کو ٹرسٹ ہے ہم اسی کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے نا، یہ آپ کو فجر کا وقت بتائے گی، ظہر کا بتائے گی، عصر کا بتائے گی، مغرب کا بتائے گی، عشاء کا بتائے گی. جہاں جہاں آپ موومنٹ کریں گے آپ کا نیٹ اویلیبل ہوگا، وہاں پہ آپ کو یہ نماز کے ٹائم پریئر ایگزیکٹ انشاءاللہ الکریم مکہ المکرمہ کے مطابق، مدینہ شریف کے مطابق آپ عرفات جائیں، منی جائیں، مزدلفہ جائیں، طائف جائیں، بدر شریف جائیں، جہاں آپ کو جائیں گے نماز کے اوقات آپ کو پتہ ہوں گے اور آپ اپنے وقت کے اندر ہی نماز ادا کر سکیں گے. دنیا بھر میں سفر کریں، یہ ایپ آپ کے ساتھ ہی ہوگی. یہ موبائل جب تک آپ کے ساتھ ہے نا، اس ایپ کو بھی آپ نے اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے. انشاءاللہ آپ کے ملک میں بھی آپ کو بہت کام آئے گی. دوسری ایپ حج و عمرہ کے نام سے دعوت اسلامی کی ایک ہماری ایپ ہے جس میں حج و عمرہ کے متعلق آپ کو معلومات فراہم ہو جائیں گی. آپ ایپ اسٹور پہ جائیں، حج و عمرہ لکھیں تو اردو میں حج و عمرہ لکھا ہوا آئے گا اور نیچے لکھا ہوگا IT دعوت اسلامی. اس ایپ کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں آپ کو دعائیں، طریقہ، کلام اور بہت ساری معلومات، رفیق الحرمین کتب، کچھ شرعی مسائل یہ آپ کو وہیں پہ مل جائیں گے، کچھ ویڈیوز، کچھ آڈیوز. اور یہ ایپ بھی آپ کے مقدس سفر کے اندر آپ کو بہت کام آئے گی. آپ طواف کر رہے ہیں، آپ کو دعا یاد کرنی ہے، بھائی کھولی موبائل میں لکھی، پڑھتے چلے گئے، بند کیا پھر رکھ لیا، کتاب آپ کے پاس ہے. تو یہ چیزیں آپ کے بہت کام کی ہیں. تو ان کو آپ اپنے پاس ابھی سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، ایک نماز کے ٹائم کی ایپ اور ایک حج و عمرہ کی ایپ. اب دوسرا، پاسپورٹ اپنا چیک کر لیں.
ویزا اپنا چیک کر لیں, آپ کا اوریجنل شناختی کارڈ یہ آپ چیک کر لیں, اور اپنے تمام تر ڈاکومنٹس کی ہمارا تجربہ ہے 3 کاپیاں کرا لیں سیٹ کی. ایک سیٹ آپ رکھیں لیگیج میں, ایک سیٹ رکھیں آپ ہینڈ کیری میں, ہینڈ کیری جہاز میں ساتھ ہوتی ہے, آپ اوپر رکھ سکتے ہیں اور لیگیج چلا جاتا ہے, اور ایک سیٹ آپ فولڈر کا اپنے پاس ہاتھ میں رکھیں. امیگریشن کے وقت کوئی ڈاکومنٹس مانگا جائے نکالیں دے دیں. مثال کے طور پہ موبائل میں چیزیں تھیں, اب موبائل ہی غائب ہو گیا, کیا کریں گے آپ تو پریشان ہو جائیں گے. آپ کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں, یا موبائل بھی بند ہو گیا, مس ہو گیا, یا کھلا بھی ہے تو واٹس ایپ کے اوپر یا ای میل کے اوپر اپنا ڈیٹا سیو کر کے رکھیں. ویسے تو ٹریول والے آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ, یہ کافی تجربے کار ہیں, مگر پھر بھی اپنی ابتدائی تیاری آپ کر کے رکھیں. بھائی لیگیج بھی آپ کا مس ہو گیا, نہیں مل گا, ڈاکومنٹس نہیں مل گئے, ہینڈ کیری میں موجود ہیں, تو آپ اپنے ساتھ 3 سیٹ ضرور بنا کے رکھیں. یہ ایک مفید مشورہ آپ کے لیے ہے. اب آپ کا لیگیج ایئر لائن کون سی ہے ان سے معلوم کر کے رکھیں, اور اس ایئر لائن کے رولز آف ریگولیشنز کیا ہیں. مثال کے طور پہ لیگیج الاؤ ہے تو کتنے لیگیج ہیں, لیگیج کہتے ہیں بڑے بیگ کو, ہینڈ کیری چھوٹا بیگ جو آپ اپنے جہاز میں کبڈ میں وہیں رکھ سکتے ہیں, لیگیج چلا جاتا ہے. اب لیگیج کا ویٹ کتنا الاؤ ہے, یہ سب سے اہمیت کا حامل ہے. اب ویٹ تھا مثال کے طور پہ ایک لیگیج آپ لے جا سکتے ہیں 20 کلو کا, آپ گھر سے ہی 30 کلو لے گئے تو آپ کو وہیں چیکنگ کے وقت ایئر لائن بیگ خالی کرنے کا کہے گی. اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو گھر والے باہر پہلے سے رکے ہوئے ہیں تو آپ فون کریں گے, فون چل رہا ہوتا ہے, بھائی میرا اتنا سامان بچ گیا ہے, اگر سامان زیادہ لے کے جاؤں گا تو پیسے دینا پڑیں گے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جتنا سامان یہاں سے لے کر جا رہے ہیں, کیونکہ واپسی میں ریٹرن میں بھی آپ یقیناً کچھ نہ کچھ سامان اضافی لے کر آئیں گے. جیسے مثال کے طور پہ کھجورے لے کے آئیں گے تو اس کا وزن کہاں جائے گا, تو یہ آپ نے گھر سے ہی حکمت عملی بنا کے جانی ہے. مثال کے طور پہ 20 کلو الاؤ ہے, 20 کلو آپ لے گئے تو واپسی میں جب آپ کھجوروں کا وزن لائیں گے تو وہ وزن کہاں جائے گا, کچھ پانی بھی یقیناً لائیں گے, کچھ بچوں کے لیے یا دیگر تحائف وغیرہ دینے کے لیے کچھ چیزیں لوگ لیتے ہیں, جانماز لیتے ہیں, دیگر چیزیں لیتے ہیں, تو اس ویٹ کو کیلکولیٹ کر کے جانا ہے کہ اتنی جگہ خالی ہو کہ میں واپسی وزن لاؤں. جاتے وقت تو کچھ نہ کچھ نرمی ہو جاتی ہے, واپسی کے وقت سختی ہوتی ہے, اتنا ویٹ وہ آپ کو دیں گے نہیں. پھر آپ کے لیے آپشن ہوگا یا تو ویٹ خالی کرو یا اتنے ویٹ کے اضافی پیسے دو ریال کی صورت میں, وہ آپ کو زیادہ مہنگا پڑ جائے گا. اگر 20 کلو لے جانا ہے تو کم و بیش اتنا وزن خالی رکھیں یہاں سے کہ جو اضافی وزن لائیں اس کا ایک اندازہ ہو, بھی 5 کلو کھجور لوں گا, 4 کلو لوں گا, 2 کلو لوں گا, دیگر لوازمات لوں گا, تو یہ وزن کتنا بن جائے گا, تو اتنا وزن آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر کے یہیں سے کیلکولیٹڈ لے جانا ہے. ورنہ ہم نے حال دیکھا ہے کہ وہیں چیکنگ کے وقت بیچارے زپ کھول کے بیگ کھول گئے ہوتے ہیں اور وہ سامان نکال کے ڈالتے ہیں ڈبے میں, وہ جو پورٹر وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں, لوڈر گھوم رہے ہوتے ہیں, پھر وہ ان کے ذمے چلا جاتا ہے اور وہ ان کے استعمال میں آ جاتا ہے. تو آپ نے گھر سے ہی اپنی تیاری کرنی ہے کہ کتنا ویٹ الاؤ ہے, کتنے لیگیج الاؤ ہیں, کیا سامان لے کر جا سکتے ہیں اور کیا سامان کی لے جانے کی پابندی ہے. یہ آپ کو یہی نالج ہونی چاہیے, یہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وقت کم ہے, ہم نے جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے. تو یہ ہو گئی لیگیج کی معلومات, اپنے ویٹ کی معلومات. جب آپ کو پتہ ہوگا میرا ویٹ اتنا ہے تو ایئر لائن والا رکھ کے ویٹ کرتے ہیں, باقاعدہ وہاں ویئنگ اسکیل ہوتے ہیں, آپ کا ویٹ پہ ویئنگ پہ رکھا جائے گا, وزن بتائے گا اس کو کہ بھائی اتنا. تھوڑا بہت تو بعض ایئر لائن چھوڑ دیتی ہیں, مگر بعض ایئر لائن بہت سخت ہوتی ہیں, 1 کلو بھی وزن ایکسیز ہو نا بیگ کھلوا دیتی ہیں, وزن باہر نکالو یا اتنے پیسے چارج کرو, تو آپ کو یہ تشویش کا سامنا ہوگا. یہیں آپ نے تیاری کرنی ہے, کتنے جوڑے لے جانے ہیں, کتنے کپڑے لے جانے ہیں, یہ ساری تیاری آپ نے کر لینی ہے. اب مرحلہ ہے آپ کا احرام. 2 احرام آپ نے پرچیز کرنے, اچھی کوالٹی کے لینے. لاکھوں روپے کا سفر ہے, اتنا مقدس سفر, اور وہاں بھی اچھی کوالٹی کا احرام نہ لے جائیں. بعض لوگ احرام لیتے ہیں اس کو بالکل سیل پیک رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور جس دن جانا ہے یا تو اس دن کھولتے ہیں یا اس کا افتتاح حرم مقدس میں ہوتا ہے, تو پتہ چلتا ہے یا تو وہ لمبا ہو گیا یا وہ چھوٹا ہو گیا, اب باندھنے میں پریشانی ہو رہی ہے. تو وہیں آپ نے دکان پہ ہی اس کی افتتاح کر دینی ہے, اس کا فیتہ وہیں کاٹ دیں, کھول دیں, اس کو چیک کر لیں, آپ کے سینے تک احرام ہو اور لٹک کے نیچے دیکھیں تو ٹخنے تک ہو. بھائی آپ کے سائز کے مطابق ہے, کم و بیش 3 سائز آتے ہیں, آپ اس سے پوچھ لیں گے تو آپ کو گائیڈ کر دے گا. اس کو کہیں اچھی کوالٹی کا احرام نکالو, کتنے بھی پیسے کا ہو, آپ اچھی کوالٹی کا اس سے احرام لیں. ایک اچھا فیبرک مارکیٹ میں آیا ہوا ہے, میں نے خود بھی استعمال کیا ہے, بہت اچھا ہے, کمفرٹیبل بھی ہے, وہ آپ وہاں پہ لے لیجئے اچھا احرام. تو یہ آپ کو مکتبۃ المدینہ کی شاپ فیضان مدینہ میں احرام کی ہے, وہاں سے مل جائے گا. اپنے قریبی مرکز سے جہاں آپ کو مناسب لگے لے گئے. 2 آپ نے احرام پرچیز کرنے, ایک احرام آپ پہن کے جائیں گے اور ایک احتیاطاً آپ نے احرام اپنی ہینڈ کیری میں رکھنا ہے, جہاز میں رکھنا ہے. مثال کے طور پہ جہاز پہ احرام خراب ہو گیا
ناپاک ہو گیا تو اس وقت آپ کے پاس کیا تبدیلی کا آنسر ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہاں کوئی پرچیز تو نہیں کر سکتے. ہاں مقدس حرم میں جا کے آپ کر سکتے ہیں, مگر وہیں آپ فوراً چینج کریں گے, دوسرے کو رکھ دیں گے. تو 2 احرام ہر ایک نے اپنے ساتھ رکھنے, یہ آپ کے بہت کام آئیں گے. اور ساتھ میں اگر آپ نے بیلٹ باندھنی ہو تو ایک بیلٹ لے لیجئے سامان رکھنے کے لیے, ورنہ پرس وغیرہ سامان تو وہ آپ کا یہاں سے بھی آپ کو دیا جائے گا آپ کے ٹریول سے, وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا, تاکہ ضرورت کے ڈاکومنٹس آپ نے اپنے ساتھ وہیں پر اس میں رکھنے ہیں جو آپ کے کام کے ہوں. اب ایک کتاب رفیق المعتمرین یا رفیق الحرمین, یہ کتاب آپ کو ساتھ رکھیں. انشاءاللہ یہ کتاب بھی آپ کو پیش کی جائے گی. دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ کا ٹریول جو اس معاملے میں کتنی سہولت زدہ ہے, اور الحمدللہ دینی ذہن رکھتے ہیں کہ یہ کتاب بھی آپ کو وہ مفت میں پیش کریں گے. میرا مشورہ ہے کم از کم 3 کتابیں اپنے ساتھ لے جائیں, اور ایز اے گفٹ وہاں پہ جو ہے صدقہ کریں, ایز اے گفٹ وہاں پہ اپنے دیگر وہاں مسلمان بھائیوں کو جو دوسرے ملک سے آئے ہوں, پاکستان سے ہی ان کو گفٹ کر دیں. اس زمین پہ آپ جب صدقہ کریں گے, اس زمین پہ آپ جب دین کی دعوت پھیلائیں گے, کسی کو کتب تحفے میں دیں گے, تو یاد رکھیے وہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے. 1 لاکھ کے برابر نیکی ہے حرم مقدس میں, تو آپ کو 1 لاکھ کا ثواب مل رہا ہوگا. کم از کم 3 لے جائیں, جس کی زیادہ استطاعت ہو 12 کتاب لے جائے, وہاں جا کے تقسیم کرے, لنگر کر دے کتاب کا. اب یہ کتاب بھی آپ کے پاس آ گئی. اگر کوئی ویل چیئر جانے والے ہیں آپ کے ساتھ, بزرگ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں, تو ویل چیئر کا انتظام یہاں سے بھی کر سکتے ہیں, اور یہ ویل چیئر آپ کو وہاں بھی مل سکتی ہے. جب آپ حرم میں داخل ہوں گے تو سیدھی جانب ایک آپ کو رستہ دکھے گا, یہ جاتا ہے باب السلام کی طرف. یہ باب السلام کا وہ رستہ ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائے پیدائش بھی ہے. تو یہاں سے پل کی صورت میں رستہ بنایا ہے, یہاں سے آپ جا سکتے ہیں. سیدھی جانب ہوگا, جیسے ہی حرم میں داخل ہوں گے سیدھی جانب مکۃ المکرمہ کی بیک سائڈ, یہ جو ہے پیچھے کا صحن, یہ وہ حصہ ہے. جیسے ہی جائیں گے سیدھے ہاتھ پہ آپ کو ویل چیئر کا پورا ڈپارٹمنٹ ملے گا. وہاں آپ اپنا پاسپورٹ دکھائیں, پاسپورٹ دکھائیں گے آپ سے بعض اوقات کاپی مانگتے ہیں, فوٹو کاپی ضرور رکھیں. فوٹو کاپی اس کی آپ کے NIC کی مانگیں گے یا ویزے کی مانگیں گے, وہ آپ دے دیں, ویل چیئر وہاں سے لے لیں. اب اس ویل چیئر کے لیے آپ کے لیے ایک اور تجربے کی بات, ہم یہاں پہ وائر لاک لیتے ہیں جو موٹر سائیکل میں لگاتے ہیں, سائیکلوں پہ لگاتے ہیں. یہ وائر لاک آپ نے یہیں سے پرچیز کر لینا ہے جس نے ویل چیئر استعمال کرنی ہے. ورنہ ہوگا کیا, ویل چیئر تو آپ لے لیں گے اور ایک جگہ کھڑی کریں گے نا, تو بس سمجھ جائیں کہ وہ اگلی بار آپ کو نہیں ملے گی, وہ دوسرا لے گا چلتا بنے گا, تو آپ محروم ہو جائیں گے. تو ایک تو جگہ جگہ آپ نے لاک لگا کے کھڑی نہیں کرنی, ورنہ وہ آئیں گے لاک کاٹیں گے اور لے جائیں گے. جس جگہ اجازت ہو وہیں رکھ سکتے ہیں. ہوٹل کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی ویل چیئر لیتے ہیں, لے کے چلتے بنتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہوٹل کی ہوگی شاید, اور وہ بیچارے آپ لائیں. بعض تو پیسوں کی لائیں, وہ اس کو بھی لے جاتے ہیں. تو اپنے ساتھ وائر لاک رکھیں, جہاں مناسب جگہ آپ دیکھیں, یا ہوٹل میں یا کمرے میں لاک کر کے رکھ دیں, تاکہ وہ آپ کے پاس ہی رہے گی, آپ کو اس میں پریشانی کا سامنا نہ ہوگا جو ویل چیئر استعمال کرنے والے ہیں. اور جنہوں نے وہاں سے لینی ہے اس کا بھی میں نے طریقہ بیان کر دیا, وہاں سے بھی آپ کو مل جاتی ہے. بعض ہوٹلوں میں بھی اویلیبل ہوتی ہیں, تو وہاں سے بھی آپ کو ویل چیئر مل جاتی ہے. اور جو یہیں سے ہی لے کے جانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے بھی لے کر جا سکتے ہیں. ضرورت کی ویکسینیشن, جیسے ابھی گورنمنٹ نے ایک وہاں کی رولز کیا ہے کہ پولیو کی ویکسینیشن کو ہے انہوں نے شرط کو لازم قرار دے دیا ہے. تو پولیو کی ویکسینیشن آپ نے یہیں سے جانا ہے, اپنے ٹریول کے ساتھ جڑے رہنا ہے. جیسا جیسا یہ بتائیں, جیسے جیسے یہ ترتیب بتاتے جائیں, اس پہ آپ نے عمل کر لینا ہے. اب سب سے زیادہ جو عازمین حج کو پریشانی ہوتی ہے نا, معتمرین کو, جو ہمارا تجربہ ہے وہ 2 چیزوں پہ ہوتی ہے. ایک چپل, دوسرا احرام. اس کو ڈر ہوتا ہے کہ احرام کھل جائے گا, عادت نہیں ہے نا, ہم تو شلوار قمیض پینٹ شرٹ یا دیگر کپڑے پہننے کے عادی ہیں. اب تیمن باندھنے کے لیے تو ہمارے بزرگ کبھی تیمن باندھا کرتے تھے, آج کل تو مجھے یہاں دکھتا نہیں ہے شہر میں, گاؤں گوٹ میں تو ابھی بھی تیمن باندھ لیتے ہیں, تو وہ عادی ہوتے تھے, ہم تو عادی ہی نہیں ہے. اب تیمن کے نیچے بھی کچھ نہیں ہوتا. اب ہمیں پریشانی ہوتی ہے معتمرین کو, یار میرا احرام نہ کھل جائے, یا بار بار احرام نہ, وہ اسی چکر میں ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ابھی آپ کو احرام باندھنے کا آسان طریقہ اور کچھ اس میں مفید باتیں بھی بتائیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ الکریم یہ کام آئیں گی. اب چپل بھی لے لیں. اب چپل میں سب سے بڑا مطلب ہے چپل کون سی پہنے, یہ پہنے یہ چوائس وہ چوائس. بعد عجیب و غریب سوال کرتے ہیں. ابھی حج کا سیزن آنے والا ہے نا, چپلوں پہ سب سے زیادہ ہوگا. یہاں تلک کے مفتیان کرام گروپ پہ کہہ دیتے ہیں چپل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا, چپل کی آسان ضرور ہدایت یہ دے دیے, اس سے زیادہ اس کے چکر میں نہیں پڑنا. اب ہم تراش خاص سوچتے ہیں یہ سینڈل پہن لیں, اس میں یہ کر دیا, وہ نئی سینڈل آ گئی. اب مارکیٹ میں بھی کمانے والے موجود ہیں نا, وہ نئے سے نئے آئیڈیل آتے رہتے ہیں, یہ کر لیں وہ کر لیں.
جو طریقہ سنت کے مطابق ہے یا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے علماء احناف کی طرف سے, ہم اسی پہ عمل کرنے کے پابند ہیں. میں آپ کو چپل کا آسان فارمولہ بتا دوں, انشاءاللہ پھر آپ کو اس پہ تشویش بھی نہیں ہوگی اور پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. چپل پہنتے وقت آپ نے 4 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے, پھر آپ چپل پہن سکتے ہیں. ایک تو احرام عمرے کی حالت میں آپ جوتا نہیں پہن سکتے, موزے نہیں پہن سکتے. حالت احرام میں جب آپ کا عمرہ ادا ہو جائے گا, احرام ختم, جوتا پہنے, جوگرز پہنے, موزے پہنے, چمڑا پہنے, جو چاہیں آپ پہن سکتے ہیں, اور نمازیں بھی آپ جوتے کے علاوہ اس میں ادا کر سکتے ہیں. 4 چیزیں کیا ہیں؟ یہ پاؤں, یہ ٹخنے کی ایک ہڈی اور یہ ٹخنے کی دوسری ہڈی, یہ کھلی ہوئی ہونی چاہیے. پاؤں کا یہ ابھاگ یہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. ایک ایڑی کا یہ حصہ اور ایڑی کا یہ نچلا حصہ یہ چھپا ہوا ہونا نہیں ہونا چاہیے. یہ 4 چیزیں ہیں. ایک ٹخنے کی یہ ہڈی, ایک ٹخنے کی دوسری ہڈی یہ کھلی ہوئی ہو, پاؤں کا یہ اوپر کا ابھاگ یہ کھلا ہوا ہونا چاہیے, اور ایڑی کا یہ پیچھے کا حصہ اور یہ پیچھے کی ایڑی یہ چھپے نہ. ایسی چپل اگر آپ پہنیں گے تو آپ کے لیے کوئی مسائل کا سامنا نہیں ہوگا. یہ اس کا آسان, آپ نے اچھی کوالٹی کی لینی ہے, ہلکی پھلکی نہیں, کمفرٹیبل. اور چپل کا افتتاح آپ نے یہیں کر دینا ہے. اس کو پہنے, گھر میں چلیں پھریں, آپ کو کاٹ تو نہیں گئی, چبھ تو نہیں گئی. اگر کاٹ رہی ہے, چبھ رہی ہے اور وہاں آپ کے زخم ہو گیا پاؤں میں, تو یقین کریں آپ محروم ہو جائیں گے, بہت آزمائش کا شکار ہو جائیں گے. آپ کے پاؤں وہاں پہ سلامت ہونے چاہیے, جسمانی ساخت آپ کی سلامت ہو, تاکہ جس مقصد کے لیے آپ وہاں پہ آئے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو. 2 سے 3 چپلیں اچھی کوالٹی کی, اچھی چپلیں جو آ گئی ہیں 1000-1200 کی, کمفرٹیبل ہیں, اس کے ریبنز وغیرہ بھی اچھے ہیں, باہر کی ہیں, لوکل ہیں, جو آپ کو مناسب لگے اس کو پہن کے چل کے پہلے پریکٹس کر لیں کہ یار میرے لیے یہ کمفرٹیبل چپل ہے. 1 سے 2, 2 سے 3 جوڑی, جیسے آپ کی استطاعت ہے 2 جوڑی تو کم از کم آپ رکھ لیں, یہ آپ کے کام آئے گی. ایک تو آپ نے پہنے رہنے دینا ہے, ایک آپ نے رکھ لینا ہے. اگر یہ آپ سے محروم ہوئی, ضائع ہوئی, تو وہ چپل آپ کم از کم استعمال کر سکتے ہیں. مگر چپلیں وہاں بھی ملتی ہیں, وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. مگر آپ کے لیے کیا ہے, تجربے کے طور پہ کہ آپ یہیں سے اپنا انتظام کر کے جائیں. چپل پہننے کا فارمولہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا, آپ نے کون سی چپل پہننی ہے. اب ضرورت کی میڈیسن, جو آپ میڈیسن کھاتے ہیں اور جو میڈیسن وہاں نہیں لے جا سکتے, جیسے کسی بھی قسم کا سیرپ جو ہم پیتے ہیں نا, یہ آپ نہیں لے جا سکتے. کیپسولز جس کے اندر کھلنے بند کرنے والے کیپسولز ہوتے ہیں, یہ آپ وہاں نہیں لے جا سکتے. ہاں گولی, چاہے میڈیسن کی صورت میں ہو چاہے گولی کی صورت میں ہو, یہ آپ لے جا سکتے ہیں. اب کوئی سانس کا مریض ہے, اس کو انہیلر لے جانا ہے, تو وہ یہاں سے ڈاکٹر کی پرسکرپشن ساتھ رکھے, سیلڈ بیگ کے اندر سیلڈ کروا کے اپنے پاس رکھے دوائیاں, تو لے جا سکتا ہے. اچھا کچھ ممنوع ادویات ہیں, نیند کی گولیاں, یہ وہاں آپ نہیں لے جا سکتے. حالیہ کچھ دنوں پہلے بھی وہاں ایک کیس ہوا ہے کہ نیند کی گولیوں پہ وہاں کی گورنمنٹ نے پکڑ لیا, وہ بیچارے بڑی عظمت کا شکار وہاں پہ ہوئے. تو یہ آپ نے ڈاکٹر کی پرسکرپشنز رکھنی ہے, اور وہاں کیا میڈیسن لے جانی ہے اور کیا نہیں لے جانی, یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو آسان فارمولہ بتاؤں, وہاں پہ آپ کا علاج بھی جو ہے نا وہ آسان اور فری ہے, کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے. وہاں کی اپنی میڈیسنز, وہاں پہ کلینکس کھلی ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے, وہاں جا کے آپ ادویات دوائیاں بھی لے سکتے ہیں. بعض دفعہ پاکستان مشن کے بھی وہاں پہ ڈسپینسریز لگی ہوتی ہیں, وہاں پہ لے لیتے ہیں. حج کے دنوں میں تو عام ہی ہوتی ہے, ہر حاجی کا چاہے 1 کروڑ کا بھی علاج ہو نا, وہاں مفت ہوتا ہے, آپریشنز وہاں مفت ہوتے ہیں, ہر طرح کی فیسیلیشن وہاں پہ میڈیسن کی ہوتی ہے. یہ اس طرح کے معتمرین جو جاتے ہیں ان کے لیے بھی وہاں پہ یہ ہوتا ہے, تو معلومات کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو وہ چیزیں, وہ جگہیں بھی معلوم ہو جائیں گی. تو یہ تو تھی آپ کی ابتدائی دن کی تیاری جو ہم نے فاسٹ ٹریک میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب آج سمجھ لیں عمرے کا پہلا دن ہے, عمرے پہ جانے کا ہے, رات کی فلائٹ ہے, دن کی فلائٹ ہے. تو اپنے ٹریول سے پہلے معلوم کر لیں کہ بھئی ہماری فلائٹ کا ٹائم کیا ہے, یہ رات کے 3 بجے ہے یا دوپہر کے 3 بجے. یہ بہت کنفیوژن ہوتی ہے, بعض دفعہ گروپ چلا جاتا ہے اور وہ خوشی خوشی اور پورے محلے کو لے کے پہنچتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے جہاز تو جی رات کے 3 بجے تو آپ آ رہے ہیں دوپہر کے 3 بجے.
تو محرومی کے طور پہ واپسی آنا ہوتا ہے. مگر کیونکہ آپ کے ساتھ ٹریول ہے یہاں پہ, اور یہ انشاءاللہ آپ کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں, اور ان کے جو نمائندے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ سفر پر یہاں سے ہوں گے, تو انشاءاللہ تو آپ کو اتنی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا. مگر بتانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں نالج رہے کہ جی آپ کو کیا کرنا ہے. اب آج سب سے پہلے کیا ہوگا, آپ اپنے ناخن تراش لیں, بال, بغل کے بال, منہ زیر ناف کے بال یہ صاف کر لیں, تیار ہو جائیں, ریلیکس ہو جائیں. داڑھی وغیرہ خط بنا لیں, کلر لگانا ہے کلر لگا لیں, مہندی لگانا ہے مہندی لگا لیں, بال وغیرہ چھوٹے کرنا ہے چھوٹے کر لیں, کیونکہ وہاں بھی جا کے چھوٹے ہی ہونے ہیں, تو یہیں سے احتیاطاً کرتے ہوئے چلے جائیں. تو آج آپ کی یہ تیاری. پھر اس تیاری کے بعد آپ نے آج کیا کرنا ہے, غسل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب غسل کر لیجئے, اسی طرح سے وضو کر لیجئے. اب احرام جو آپ نے لیا تھا اس پہ خوشبو لگائیے کہ یہ سنت ہے, کیونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی, نیت سے پہلے سنت ہے. اب آج یہ کام آپ کر لیجئے. پھر اس کے بعد 2 رکعت مستحب ہے, اگر مکروہ وقت نہ ہو تو نفل نماز ادا کر لیجئے, احرام کے نوافل. اب یہاں تک آپ کی تیاری ہو گئی. اب آپ نے احرام پہن لیا, ابھی آپ نے, ہمارا ایک مشورہ ہے آپ کو, آپ نے نیت نہیں کرنی. نیت کیا ہے؟ احرام کی نیت, عمرے کی نیت, یہ آپ نے ابھی نہیں کرنی, کیونکہ آپ نے جیسے ہی نیت کی اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی. وہ احرام کی پابندیاں جو حالت احرام سے پہلے حلال تھیں اور حالت احرام کے بعد حرام ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ اب آپ احرام کے بعد سر نہیں چھپا سکتے. جیسے میں نے امامہ پہنا ہے, آپ نے ٹوپی پہنی ہے, نہیں پہن سکتے بھائی, کھلا رکھنا ہے. چہرہ نہیں چھپا سکتے, چہرہ کھلا رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اب اسی کے ساتھ ساتھ جوتا نہیں پہن سکتے, موزے نہیں پہن سکتے, کوئی بھی سلا ہوا کپڑا آپ نہیں پہن سکتے. خوشبو نہیں کھا سکتے کچی. مثال کے طور پہ ابھی بیٹھے بیٹھے ہم الائچی کھا رہے ہیں, کچھ اور خوشبو والی چیزیں کھا رہے ہیں, حالت احرام میں نہیں کھا سکتے. ہاں, وہ خوشبو والی چیزیں اگر سالن میں پکانے میں آ گئیں, مثال کے طور پہ جاتے ہی آپ کو قورمہ پیش کیا گیا, اس قورمے میں الائچی آ گئی ہے, کھا سکتے ہیں کیونکہ پک گئی. پکنے کا اگر عمل ہو گیا تو اب کھا سکتے ہیں, بغیر پکے کچی نہیں کھا سکتے. اچھا, زیتون کا تیل نہیں لگا سکتے, تل کا تیل نہیں لگا سکتے, اگرچہ ان میں خوشبو نہیں ہے مگر نہیں لگا سکتے. اسی طرح سے آپ جو ہے خوشبو نہیں لگا سکتے, خوشبو والی چیزیں استعمال کرنے سے آپ بچیں گے. خوشبو والی چیزیں بھی, خوشبو والے صابن ہیں, اسی طرح سے وہاں پہ جو ہے وہ لکوڈ سوپس ہیں, آپ نے ان سے بچنا ہے. اسی طرح سے آپ نے وہاں پہ خوشبو والے ٹوتھ پیسٹ ہیں, ان سے بھی آپ نے وہاں پہ بچنا ہے. احرام کی یہ پابندگیاں کہلاتی ہیں کہ یہ احرام کی پابندیاں ہیں. میاں بیوی کے معاملات حالت احرام میں نہیں ہو سکتے. اب بات پوچھتے ہیں بھائی احرام میں سو جائیں؟ ہاں جی سو جائیں, سو سکتے ہیں. کیا احرام میں نہا سکتے ہیں؟ بالکل جی نہا سکتے ہیں, بلکہ ہم تو مشورہ دیتے ہیں جیسے ہی وہاں پہ جائیں, ابھی آگے ترتیب میں آئے گا, جا کے ایک شاور لے لیں, غسل کر لیں, کیونکہ وہاں پہ اپنا گیزر نہیں ہے, نیم گرم پانی قدرتی طور پہ آتا ہے, گرمی اتنی ہے. تو جیسے ہی آپ کھولیں گے شاور, نیم گرم پانی ہوگا, آپ ایک شاور لے لیں. بال نہ ٹوٹنے چاہیے. اب ہم یہاں پہ کیا ہوتا ہے, کھجلی ہوئی, کھجا دیا, بال ٹوٹ گئے. جتنے بال ٹوٹیں گے اتنا صدقہ آپ پہ واجب ہو جائے گا. صدقہ فطر کی مقدار جو یہاں ہم دیتے ہیں صدقہ, وہی گیہوں کی مقدار 350 پونے 400 بنتی ہے, وہی آپ نے دینا ہے. اور وہ آپ حرم میں بھی دے سکتے ہیں اور آپ اپنے ملک پاکستان میں بھی دے سکتے ہیں. مگر کہیں دم کی صورت آئے کہ جہاں جانور قربان کرنا ہو گیا, وہ حدود حرم میں ہی دینا پڑے گا, وہ کہیں اور نہیں دے سکتے, اور اس کا گوشت بھی ہم خود نہیں کھا سکتے, وہ مساکین کو ہی کھلانا ہے. تو یہ تو ہو گئے آپ کے آسان چیدہ پوائنٹس. اب آپ نے احرام پہن لیا مگر ابھی آپ نے نیت نہیں کی, ایئرپورٹ کی جانب چلتے جانے. ہمارا مشورہ ہوتا ہے کم از کم 4 گھنٹے پہلے آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں. اب آپ کہیں گے بھائی 4 گھنٹے پہلے فلائٹ سے ہم کو ایئرپورٹ پہنچا دیا, آپ رستے میں نکلے, اچانک دھرنا شروع ہو گیا, اچانک روڈ بلاک ہو گئے, اچانک کوئی معاملہ ہو گیا, آپ کی گاڑی پنچر ہو گئی, تو جہاز آپ کی وجہ سے نہیں رکے گا, ٹریول آپ کی وجہ سے نہیں رکے گا, رابطہ ضرور کرے گا. اچانک موبائل کنیکشن بند ہو گیا, ہمارے ملک میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کے لیے احتیاط کیا ہے, 4 گھنٹے پہلے کم از کم ایئرپورٹ پہنچ جائیں, گھر سے اس طرح نکلیں. ورنہ ہو کیا تھا, یا وہ رشتے دار آ رہا ہے, ابھی وہ رہ گیا ہے, ابھی یہ رہ گیا, اس سے ملنا ہے, اس سے ملنا ہے.
آپ پہنچتے ہیں بورڈنگ ہو چکی ہوتی ہے, جہاز منع کر دیتا ہے جی بورڈنگ کمپلیٹ, اب کسی کو نہیں لیں گے. آپ کہتے ہیں جہاز تو کھڑا ہوا ہے, ابھی تو بہت ٹائم ہے جانے میں, مگر وہ ان کے اپنے رولز آف ریگولیشنز ہیں, آپ ان سے نہیں لڑ سکتے. ٹریول والے بھی آپ سے پھر معذرت ہی کریں گے, وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ پہلے پہنچ جائیں. پہلے پہنچنے سے کیا ہوگا, کم سے کم سکون سے بیٹھے رہیں گے وہاں پہ. تو کم از کم 4 گھنٹے پہلے اپنی فلائٹ سے آپ نے ایئرپورٹ پہنچ جانا ہے. 4 گھنٹے پہلے نکلیں گے تو کم از کم 3 گھنٹے میں تو آپ وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے. وہاں پہنچ جائیں, ان سے ملاقات کریں, ایک ساتھ یہ گروپ کی صورت میں ہی آپ کو اندر کریں گے. آپ کے سامان وامان چیکنگ ہوں گے, ساری چیزیں لیگیج ویگیج آپ گھر سے ہی ویٹ کر کے لائیں, تو آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہے. ویٹ ہو گیا, ساری چیزیں کلیئر, آپ کو پتہ ہے میرا ویٹ بالکل جو ہے انڈر ویٹ ہے, کوئی کسی کا اوور ویٹ نہیں ہے. آپ نے وہاں سے گزرے اور لے کے آپ نکل گئے, امیگریشن آپ کی ہو گئی, لابی میں آپ بیٹھے ہوئے, جہاز پہ جانے کا وقت ہے, بورڈنگ شروع ہوئی, جہاز میں جا کے آپ بیٹھ گئے. ابھی بھی سکون سے بیٹھ جائیں, نیت ابھی بھی نہ کریں. جو نیت کر لے گا ثواب پائے گا, مگر جو نئے جانے والے ہوتے ہیں ان کو تجربے کی بنیاد پہ ہم سمجھاتے ہیں ابھی آپ نیت مت کیجیے گا تاکہ آپ پہ پابندیاں شروع نہ ہو جائیں. بھائی آپ نے اگر بھی نیت کر لی, جہاز اڑا, تھوڑی دیر بعد بھی فنی خرابی کی وجہ سے جہاز کو اتار دیا, اب فلائٹ جائے گی کل, آپ کیا کریں گے؟ آپ حالت احرام میں ہیں, احرام کی پابندیاں آپ پہ ہیں. اب آپ کھجا رہے ہیں, یہاں کھجا رہے ہیں, بال توڑ رہے ہیں, کسی کو داڑھی میں جو ہے اس طرح کی عادت ہوتی ہے, بار بار یوں کرتے رہتے ہیں. جتنے بال ٹوٹیں گے اتنے صدقے آپ کی جیب سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. وہ پابندیاں آپ کے اوپر لگنا. اب آپ نے چادر لی, منہ پہنچ لیا, ایسے ہی صدقہ لگ گیا. سر چھپانا تھا, ٹوپی پہن لی, اچانک نماز پڑھنے لگ گئے, صدقہ آپ پہ لگ گیا. 12 گھنٹے سے زائد اگر اس عمل کو ایک ساتھ کیا, اب بن جائے گی دم کی صورت. مثال کے طور پہ کسی نے 12 گھنٹے ٹوپی پہنے رکھی تو اب اس پہ دم لگے گا, ورنہ اس سے پہلے اس پہ صدقہ ہے. چہرہ چھپ گیا, رات کو سوئے, چادر اڑ لی, 12 گھنٹے سے زائد سو گئے, اب دم لگ گیا. ایک بکرا حدود حرم میں ذبح کرنا پڑے گا, دمبا, بکرا, بھیڑ جو بھی ہے. اگر 12 گھنٹے سے زائد نہیں ہوا وہ عمل تو کیا ہوگا؟ صرف صدقہ ہوگا, آپ پہ دم کی جو ہے وہ صورت نہیں بنے گی. تو آپ نے جہاز میں بیٹھ جانا ہے, آپ کو وہاں کھانا پیش کیا جائے گا. بعض ٹریول اپنا جو جہاز کی ایئر لائنز ہوتی ہیں وہ آپ کو کھانا دیتی ہیں, تو وہ کھانا آپ کو ملے کھا لیں. اس کے ساتھ ایک گیلا ٹیشو ساتھ آئے گا, اسے کہتے ہیں ویٹ ٹیشو. اس میں لگی ہوتی ہے خوشبو, اور وہ خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر اپنے ہاتھ پہ ملیں گے تو وہ خوشبو سے آپ کے ہاتھ مہک جائیں گے, برابر والے کو بھی خوشبو آ گئی ہوگی. اس خوشبو والے ویٹ ٹیشو کو آپ نے استعمال نہیں کرنا. کب تک؟ جب تک آپ نے نیت نہیں کر لی, اس وقت تک آپ نے استعمال نہیں کرنا. ہاں اگر آپ نے ابھی نیت ہی نہیں کی ہے تو استعمال کر لیجئے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کو. مگر جب آپ نے نیت کر لی ہے تو آپ کو بچنا ہوگا کہ آپ نے نیت کے وقت جو ہے آپ نے نیت کے بعد ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا. کھانا آ گیا, کھانا کھا لیں, ہاتھ بھی پہنچ لیے, چلے جی ہو گئے صاف. اب جب آپ کو لگے گھنٹے بھر فلائٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, ویسے آپ کو کیپٹن اعلان کرے گا جب میقات آتی ہے. میقات کا بھی انشاءاللہ آپ کو طریقہ کار بتائیں گے. میقات سے پہلے آپ کو اعلان کرے گا بھائی کہ یلملم کی جو ہے وہ میقات آ گئی, یلملم کی میقات آپ کو آ رہی ہے. تو اس سے پہلے جو عمرے پہ جانے والے ہیں وہ نیت کر لیں. تو آپ نے نیت کر لینی ہے. تو اب آپ نیت کیا کریں, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جب فلائٹ چل جائے نا, تو اب فلائٹ ہو گئی ہموار, اب انشاءاللہ یہ پہنچائے گی. اب آپ اپنی نیت کر لیں. اب نیت سے پہلے ہم آپ کو 4 چیزیں مخصوص گنا دیں جن کی بیس عمرے کے اوپر ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 4 چیزیں آپ کی ہیں کہ آپ جب ان 4 چیزوں پر آئیں گے تو ان 4 چیزوں میں سے 2 چیزیں فرض ہیں اور 2 چیزیں ہیں جو کہ واجب ہیں. سب سے پہلے احرام. احرام کی حالت میں آپ کیونکہ موجود ہیں, احرام آپ کے پاس ہے. اب آپ احرام جب پہن لیں گے تو احرام اور اس کے ساتھ 2 چیزیں جڑی ہوئی ہیں, ایک نیت اور دوسری تلبیہ. یہ مکمل بن جائے گا ایک فرض. ٹوٹل احرام میں 4 چیزیں ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور دہرانا بھی ہے میرے ساتھ. آج یہاں دہرا لیں گے نا, یقین کریں آپ حرم مقدس میں دعائیں دیں گے آپ بھولیں گے نہیں. آپ کو بہت آسان انداز میں ہم پہنچا رہے ہیں کہ اب آپ اس وقت جہاز کے اندر ہیں
اور منظر میں پہنچے ہوئے ہیں کہ بھئی جی بیٹھے ہوئے ہیں. اب آج آپ نے یہاں پہ نیت کرنی ہے, کیونکہ میقات سے پہلے نیت کرنا یہ واجب ہے. اگر نیت نہیں کی اور میقات گزر گیا آپ پہ دم لگ جائے گا. اب اس دم کو ہٹانے کی ایک صورت ہے. اب آپ کہیں گے بھائی میقات تو جہاز میں آئی تھی, اب جہاز میں واپسی کیسے جائیں؟ بات میقات کی ہے, جہاز کی نہیں. کہ میقات سے آپ جہاز سے گزر گئے, پیدل گزر گئے, بیل گاڑی میں گزر گئے, کار میں گزر گئے, بائک پہ گزر گئے, کسی بھی صورت میں گزر گئے, یہ میقات سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. اگر نیت نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر دم لگے گا. اب آپ جہاز میں تھے اور نیت کرنا بھول گئے, سو گئے, بعض کو نیند آ جاتی ہے, اور میقات گزر گئی, آپ پہ دم واجب ہو جائے گا. اب دم کی صورت کیا ہے کہ واپسی آپ کو میقات آنا ہے, پھر سے عمرے کی نیت کرنی ہے, اور پھر سے میقات سے داخلہ لینا ہے. تو اب جو دم لگا تھا وہ دم ساقط ہو جائے گا. ایک صورت یہ ہے آپ کے پاس, ورنہ آپ کو دم دینا پڑے گا وہاں پہ. اب جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے, آپ احرام پہنے ہوئے, اب آپ نے نیت کر لینی ہے. جو 4 چیزیں عمرے میں تھیں وہ کیا تھیں؟ نمبر 1 احرام, احرام کے ساتھ نیت, اور نیت کے ساتھ تلبیہ. یہ ہو گیا ایک فرض. دوسرا فرض طواف کرنا. پہلا فرض کیا ہے؟ احرام, نیت, تلبیہ. آپ سب دہرا لیں گے نا, نہیں بھولیں گے, یقین کریں. اور یہیں اگر خاموشی اختیار کریں گے آپ کو یاد نہیں رہے گا. پہلا فرض کیا تھا؟ احرام. احرام کے ساتھ 2 چیزیں جڑی ہیں, یاد رکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی نیت, دوسری تلبیہ پڑھنا. دوسرا فرض ہے طواف کرنا. طواف خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں. دوسرا فرض کیا ہے؟ طواف کرنا. یہ ہو گئے 2 فرض. اب واجب کیا ہیں؟ 2 واجب ہیں. نمبر تیسرا رکن کیا ہے؟ سعی کرنا. صفا مروہ 2 پہاڑی ہیں, ان کے بیچ کا رستہ 7 چکر لگانے. صفا سے مروہ 1 چکر, مروہ سے صفا دوسرا چکر. جو سیکھ کے نہیں جاتے نا وہ 14 چکر لگاتے ہیں. صفا سے مروہ جائیں گے, مروہ سے صفا آئیں گے, بولیں گے 1 چکر ہوا. تو فائدے مند کون ہوا؟ آپ ہوئے نا. بھائی جتنا لکھا ہے اتنا ہی عمل کریں. اتنا عمل کر رہے ہیں کہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے, بلکہ آپ جو ہے کم علم ہو گئے اس کی وجہ سے. تو صفا کے بھی 7 چکر, طواف کے بھی 7 چکر. سعی کرنا واجب ہے. چوتھا اور واجب عمل وہ کیا ہے؟ حلق کرانا, کنڈ کرانا. بال 1 پوگے سے زائد ہیں تو ان کو کاٹنا. 1 پوگے سے زائد بال کاٹنا, یہ کہلاتے ہیں. 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا تھی؟ احرام. دوہرا لیجیے, پہلی چیز کیا تھی؟ اس کے ساتھ اور تلبیہ. یہ 1 فرض ہو گیا. تو اب جب آپ جہاز میں بیٹھے ہیں, احرام کی حالت میں ہیں, اب آپ نے نیت کرنی ہے. نیت دل کے ارادے کا نام. میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, اللہم انی ارید العمرہ. عربی میں پڑھ سکتے ہیں. آج وہ موبائل میں ایپ کام آئے گی, جو کتاب آپ کو دی ہے وہ کتاب کام آئے گی. فوراً کتاب کھولیں اور پڑھ لیں, عمرے کی نیت کر لیں. عربی میں بھی کر سکتے ہیں, اپنی مادری زبان میں بھی کر سکتے ہیں. نیت کر لیجئے. آپ کے ساتھ طواف, اپنا احرام کے ساتھ نیت بھی آپ کی ادا ہو گئی. اب تیسری بڑی مبارک چیز ہے, آج آپ بڑے خاص ہیں. آج تلبیہ پڑھنی ہے. 1 بار تلبیہ پڑھنا یہ شرط ہے, ٹھیک ہے, فرض ہے. 3 بار کہنا یہ افضل عمل ہے. تلبیہ کیا پڑھیں گے؟ آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. آواز نہیں آ گئی. یہی وظیفہ ہے. یہ وظیفہ آپ کا طواف شروع ہونے سے پہلے تک آپ کا جاری رہے گا. طواف شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ بند ہو جائے گا. اس سے پہلے تک آپ نے جہاز میں, بس میں, ہوٹل میں, سفر میں, حرم حدود پہ داخل ہوتے وقت, اپنے ہوٹل میں, ہوٹل سے واپسی جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف اسی وظیفے کو پڑھنا ہے. جب تک طواف شروع نہ کر لیں یہی وظیفہ آپ کے لیے ہے, اسی کو پڑھتے رہنا ہے. باوز بلند پڑھیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک
لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں، مولا یہ سلطنت تیری ہی ہے، تو ہی مالک ہے. ایسی زبردست پکار ہے، بار بار رب کو پکارنا ہے، مولا میں حاضر ہوں، آج میں حاضر ہوں، آج ہی تو مجھے موقع ملا ہے. میں نے کہا نا آپ عوام نہیں ہیں، آج آپ خاص ہیں، آپ کو چنا گیا اس سفر کے لیے، تو آپ خاص ہیں. اور یہ وظیفہ ایسا ہے جب جب پڑھیں گے نا دل ایسا ملال ہو جائے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. اور ابھی تو وہ پرکیف منظر آنے والا ہے جب کعبے کی عمارت کو ظاہری آنکھوں سے دیکھوں گا، اس نور، وہ تجلی، وہ مطاف، وہ مقام ابراہیم، وہ صحیح کی جگہ جو شاعر اسلام میں سے، یہ مبارک جگہوں کو میں دیکھوں گا، ان مبارک جہاں پہ دعاؤں کی قبولیت ہوگی. تو آج تو ایسے جانا ہے، اس وظیفے کو پڑھتے رہنا ہے، جیسے ہی پڑھیں گے نا یقین کریں کیفیت تبدیل ہو جائے گی. احرام پہنے ہوئے ہیں، نیت کر لی ہے، تلبیہ پڑھ لی، پہلا فرض ادا ہو گیا.